السلام علیکم۔ پوری نیوز چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان ثانی اسنین محمود۔ ملک کے حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے، تعلیمی، سیاسی، سماجی نیوز سے ہر وقت الرٹ رہنے کے لیے پوری نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو یا خبر آپ تک پہنچتی رہے۔ پاکستان کی ہر آنے والی حکومت کو مہنگائی کا سامنا ہوتا ہے اور وہ یقیناً اس پر قابو نہیں پا سکتی، جس کی وجہ سے عوام الناس کا رد عمل اس حکومت کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان میں پیٹرول، بجلی، ڈالرز کا ریٹ کوئی سربراہ یا حکومت شوق سے نہیں بڑھاتی، بلکہ وہ IMF سے طے کی گئیں ان شرائط کی وجہ ہوتی ہے کہ حکومتوں کو عوام پر یہ میزائل گرانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ہر آنے والی حکومت جانے والی حکومت کو الزام دیتی ہے کہ یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہے، پھر یہ شور پانے والے جب چلے جاتے ہیں تو نئی حکومت آ کر یہی واویلا شروع کر دیتی ہے۔ پاکستان کے بھولے بادشاہ عوام آج تک یہی نہیں جان سکے کہ وہ لیا قرضہ جاتا کہاں ہے یا وہ اربوں ڈالرز کون لے جاتا ہے۔ خیر، یہ تو ہماری عوام سمجھنا ہی نہیں چاہتی، وہ تو صرف اپنی اپنی پارٹی سربراہ کے سامنے نعرے مارنے اور بھنگڑے ڈالنے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ اس بار پاکستان کی موجودہ حکومت نے IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اسے نئی شرائط کا سامنا کرنا پڑا۔ باقی تمام شرائط تو پاکستانی عوام کا کچومر نکالنے کے لیے رہیں، جبکہ دو شرائط ایسی ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے عوام کے فائدے میں جا سکتی ہیں۔ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ IMF میں کوئی محب وطن پاکستانی بیٹھا ہے جس نے یہ نئی شرائط رکھی ہیں۔ پہلے تو IMF نے یہ کہا کہ اگر آپ کو قرضہ چاہیے تو ڈالر کا ریٹ ہماری مرضی کا لے کر آئیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، گیس کی قیمت اور ٹیکس کی وصولی میں اضافہ کریں تو ہم آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نئی رکھی گئی دو شرائط میں ایک یہ شرط بھی ہے کہ جتنے گورنمنٹ ملازمین ہیں جو گریڈ 17 یا اس سے اوپر کے ہیں، سیاستدان جن میں MPA، MNAs اور منسٹرز شامل ہیں، وہ سب اپنے اثاثوں کو پبلک کریں، خواہ ان کے اثاثے ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، انہیں سامنے لایا جائے۔ پاکستان میں یہ قانون بھی ہے کہ FBR کو جو ڈیٹا اثاثے دیے جاتے ہیں وہ پبلک نہیں کی جا سکتے۔ اس کے لیے IMF نے کہا کہ نئی قانون سازی کی جائے اور ان اثاثوں کو پبلک کرنے کے لیے پالیسی بنائی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت IMF سے کوئی ایسی ڈیل کر لے کہ اثاثے پبلک نہیں کی جا سکتے تو اور بات ہے۔ IMF نے تو گریڈ 17 کے اوپر ملازمین کی بات کی ہے، جبکہ اگر پہلے گریڈ کو بھی دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وطن عزیز میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے۔ بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے پیسہ تو اکٹھا ہوتا ہے، لیکن اس سے غریب عوام کو انتہائی مخدوش حالات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ آج تک اگر IMF کی شرائط کو دیکھا جائے تو وہ جاگیرداروں، وڈیروں اور بڑے آفیسرز کا تحفظ کرتی ہیں، جبکہ سارا نزلہ غریب عوام پر نکال دیا جاتا ہے۔ اس بار حکومت اگر محب الوطنی کا مظاہرہ کرے تو IMF کی نئی شرط مان کر بغیر کسی ڈیل کے تمام افراد کے اثاثے پبلک کرنے کے حوالے سے مان جائے تو کرپشن پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، قرضہ بھی مل جائے گا اور عوام اور غریب عوام بھی سکھ کا سانس لیں گے۔ لیکن ایسا کرے گا کون؟ کیونکہ ایسا کرنے والے تو اثاثے پبلک کرنے سے خود ننگے ہو جائیں گے اور ان کے کچے چٹھے سب کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ اثاثے کرپشن سے بنتے ہیں اور پھر ہی انہی اثاثوں کو چھپانے کے لیے کرپشن کرنی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ 5000، 1000 اور 500 کا نوٹ بند کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ 100 اور 50 کے نوٹوں کی کتنی ٹرک بھر کر ایک دوسرے کو رشوت دی جاتی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو وہ ٹرک چھوٹے نوٹوں سمیت پکڑے جائیں گے، ورنہ ابھی تو کسی کو 10 لاکھ رشوت دینی ہو تو وہ 5000 نوٹوں کی 2 کاپیاں جیب میں رکھ کر دی جا سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ وزراء اور سرکاری ملازمین کا مفت پیٹرول اور پروٹوکول بند کر دیا جائے۔ اس طرح بھی اخراجات کو روکا جا سکتا ہے اور قومی خزانے پر پڑنے والا بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ وزراء اور مشیر جب دوسرے ممالک کا ٹور کریں تو ان کے ساتھ 1 یا 2 افراد ہوں، درجنوں کے حساب سے ساتھ جانے والے قافلے اخراجات میں زیادتی کا باعث بنتے ہیں، اور یہ تھوڑی رقم نہیں بنتی بلکہ لاکھوں ڈالرز کا تخمینہ ہے۔ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہ ہم سے بعد میں آزاد ہوا اور آج سے اس کی ترقی سب کے سامنے ہے۔ بنگلہ دیش نے IMF کی شرائط پر باقاعدہ عمل کیا
بغیر امیر اور غریب کی تمیز کے انہوں نے اپنے بازار شام 6 اور 7 بجے بند کرنے کے آرڈرز کیے، جس سے ان کو بجلی کی بچت کی مد میں سالانہ لاکھوں ڈالرز کا فائدہ ہوا۔ ایسے احکامات سے کچھ افراد متاثر بھی ہوں گے، لیکن پاکستان کا قومی خزانہ سیراب ضرور ہوگا اور عوام الناس کو ریلیف بھی ملے گا۔ پاکستان کے تمام سرکاری اداروں کو ملنے والا مفت پیٹرول بند کیا جائے، بجلی اور گیس کے بل سرکاری ادارے اور ملازمین بھی بروقت ادا کریں، انکم ٹیکس کی وصولی بلا امتیاز کی جائے، کرپشن ختم کی جائے تو ہمارا ملک معاشی بحران سے نکل سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہی بات ہے کہ میرے ابا جان رشوت لینے کے الزام میں پکڑے گئے ہیں اور جیل چلے گئے، پھر رشوت دے کر جیل سے باہر آ گئے۔